بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج دنیا بھر میں سائیکلنگ ڈے منایا جا رہا ہے. وفاقی دارالحکومت میں بھی ظاہر ہے سائیکلنگ ڈے ہے، لیکن سائیکلنگ ڈے کے حوالے سے اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے محترم جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سی ڈی اے نے اس میں کیا انتظامات کیے ہیں، ہماری ضلعی انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں، سائیکلنگ کو ہم کیسے پروموٹ کر رہے ہیں. سندھو صاحب ہی بتائیں گے. السلام علیکم جناب سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی صاحب. سندھو صاحب، آج سائیکلنگ ڈے ہے. ہم نے تو یہاں سائیکلنگ ٹریک بھی بنائے تھے، تو کیا ہم نے اس کے اوپر اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ مانگڑ صاحب، پہلی بات تو یہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ سائیکلنگ کے جو ہے نا فوائد وہ بتائے جا رہے تھے کہ سائیکلنگ سے صحت اچھی ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو بھئی یہ تقریروں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اس لیے میرا خیال یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ سائیکلنگ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اصل تو ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اب اگر ہم اسلام آباد کے پرٹیکولر اسلام آباد کے بارے میں بات کریں، پہلی بات تو یہ کہ پلان کیا ہے. جو بھی اسلام آباد کے روڈز ہیں 40 فٹ سے زیادہ، اور اسپیشلی میجر روڈز 110 اور 150 رائٹ آف وے اور 600 رائٹ آف وے اور سروس روڈز، اس میں باقاعدہ جب کراس سیکشن ڈیولپ کیا جاتا ہے یا کیا گیا تو اس میں سائیکلنگ ٹریک کی جگہ رکھی گئی ہے. اب انفارچونیٹلی آج ادھر کے ہم نے بنایا کچھ نہیں. مثلا پچھلے دنوں بڑی ہم نے ایک دھوم دھام سنی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سائیکلنگ ٹریک بنا دیا گیا اور اسی طرح کے فوائد اس کے گنوائے گئے. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جا کے ذرا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دیکھ لیا جائے کہ جس کو انہوں نے سائیکلنگ ٹریک کے بورڈ لگائے وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، کیا وہ جگہ سائیکلنگ کے قابل ہے؟ نہیں ہے. دو طرح سے نہیں ہے. ایک تو جناب جو ریمپس کے بلڈنگز کے ریمپس آ گئے نا اس کے اندر، اس وجہ سے سائیکل وہاں پہ جا ہی نہیں سکتی. اور دوسرا ماشاء اللہ ان کی اتنی رف اینڈ ٹف ان کی ہو گئی ہے جو سرفیس ہے کہ وہاں پہ سائیکل نہیں، پیدل چلنا بھی مشکل ہے. اگلی بات ہے کہ ایک ہم نے سائیکلنگ ٹریک بڑا سنا تھا، پتہ نہیں کتنے کروڑ کا بنا دیا گیا. یا جو سائیکلنگ ٹریک کی بات ہو رہی، جو دلی کی ہماری روٹین ہے، وہ اس ٹریک کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو کمپٹیشن کے لیے ہے، یا وہ اس کے لیے ہو کہ جا کے ادھر کوئی اسپیشل جائے. میرے بھائی، اصل میں ہوتا ہے جو سائیکلنگ کا فائدہ ہے، جو فوائد بتائے جاتے ہیں وہ تو ہے کہ کسی نے آفس جانا ہے، کسی نے شاپنگ سینٹر جانا ہے، کسی نے کہیں دوسری جگہ جانا ہے، تو کیا ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ سائیکل پہ جا سکے؟ نہیں. جبکہ اسلام آباد میں چاہے آپ جناح ایوینیو کی بات کر لیں، چاہے آپ کسی بھی ایوینیو کی بات کر لیں، اس میں جو ہمارے لیفٹ شولڈرز ہیں، چاہے سروس روڈ کے ہیں چاہے پرنسپل روڈ کے ہیں، تو وہاں پہ پہلے ایک لائن لگی ہوتی تھی یلو کلر کی سالڈ، تو وہ جو ہمارا لیفٹ ایکسٹریم لیفٹ لین تھی، دیٹ واز سپوز ٹو بی یوزڈ فار سائیکلنگ. لیکن انفارچونیٹلی جو ہم نے ابھی چیزیں بنائی ہیں، جیسے جناح ایوینیو، ہم F9G9 کی بات کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس میں پروویژن ہی نہیں رکھی، میں آج بھی دیکھتے آیا ہوں اس کو. اور دوسرا ماشاء اللہ سرفیس کی روڈ اتنی سموتھ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ سائیکل کہیں 100 کی سپیڈ پہ نہ بھاگے وہاں پہ. مطلب اتنی بمپی روڈ ہے، گاڑیوں کا چلنا ممکن نہیں ہے، تو جائے کہ سائیکلنگ آپ اس پہ کر سکیں. لمحہ فکریہ کیا ہے کہ آپ نے جو انڈر پاس بنایا طیب اردگان، اس میں آپ نے سائیکلنگ کے لیے کون سی گنجائش چھوڑی ہے؟ آپ نے جو 3 لینز فار موٹرز تھیں اس کو بھی آپ نے کاٹ کے 2 لین کر دیا. اب وہاں پہ نہ سائیکل لین کی گنجائش ہے نہ موٹر سائیکل کی گنجائش ہے. اگر موٹر سائیکل آئیں تو گاڑی کی جو موومنٹ ہے وہ صرف 1 لین تک محدود رہ جاتی ہے. خدا را ایک تو یہ ہے کہ جو لیفٹ لینز ہیں فوری طور پہ آپ نئی سائیکلنگ ٹریکس بنانے کے بجائے ان کو آپ سائیکل لینز ڈکلیئر کریں. نہیں تو سندھو صاحب، سائیکلنگ ٹریک بن بھی جائیں، جب ہمارے ہاں کوئی ایسی تنظیم یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو سائیکلنگ کی طرف عام شہریوں کو متوجہ کرے. دیکھیں، میں نے تو اسلام آباد میں
یا تو وہ جو سائیکل ریس میں لوگ حصہ لیتے ہیں ہیلمٹ پہن کے وہ ایکسرسائز کر رہے تھے یا ان کو سائیکلنگ کرتے دیکھا ہے, یا یہ جو ہمارے سینیٹیشن کے جو چھوٹے طبقہ ہے ان کو سائیکل پہ میں نے اپنا ساز و سامان لے جاتے ہوئے گٹر کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. جب کلچر ہی نہیں سائیکل کا رہا اور گاڑیوں کی بھرمار ہے اسلام آباد میں, اور کوئی ایسا کوئی ساری موٹیویشنل کوئی اسپیکر ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اس طرف لائے کہ جی آپ سائیکل پہ آ جائیں تو آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ ایک بہترین سائیکل ٹریک بنا بھی دیتے ہیں کروڑوں روپے کی لاگت سے, جب اس پہ چلانے والا ہی کوئی نہ ہوا. یس, پہلی بات تو میں جب بھی سجیسٹ کرتا ہوں میں کبھی لاگت والے کام سجیسٹ نہیں کرتا. میں نے جو عرض کیا نا, یہ وہ لین تو پہلے بنی ہوئی ہیں, موجود ہے, صرف ان کو ہوتا ہے کہ اسپیسیفائی کرتے ہیں آپ. اچھا, اب ٹوکیو جو ہے وہ اسلام آباد سے زیادہ کنجسٹڈ نہیں ہے, ٹوکیو بہت کنجسٹڈ سٹی ہے. انہوں نے کیا کیا, 20 فٹ کی روڈ کے ساتھ بھی انہوں نے جو فٹ پاتھ اور سائیکل ٹریک کو ایک کر دیا ہے. فٹ پاتھ ہماری طرح 6 انچ 8 انچ نہیں ہے, سڑک سے انہوں نے 2-2.5 انچ اوپر رکھا ہے اس کو, اور 7 جگہ جگہ سے انٹری ایگزٹ کے لیے دیا ہوا ہے. تو آپ یہ جو ایکسٹریم لیفٹ لینز ہیں, شولڈرز ہیں, مین ایوینیوز اور ڈبل روڈز اور سروس روڈ کے ساتھ, اس کے ساتھ ایک تو آپ بورڈ لگا دیں, اسپیسیفائی کر دیں اس کو. اگین میری معذرت, کروڑوں روپے کا ٹھکانہ دے بورڈ لگانے کا. صحیح, کوئی بھی آسانی, جو پہلے پول لگے ان کے ساتھ ایک پلیٹ لگا دیں سائیکل ٹریک, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پبلسائز کریں کہ اگر ادھر کوئی گاڑی والا آیا یا موٹر سائیکل تو اس کا چالان کیا جائے گا, اور کیمریز آپ کے شہر میں لگے ہوئے ہیں, پلیز اسے اس کو مانیٹر کریں. ایک دن بات ہو رہی تھی سسٹینیبل پائیدار ترقی کی اسلام آباد کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ ترجمہ کر کے وہ پریس ریلیز والا صاحب جو بیٹھا ہوا ہے وہ پریس ریلیز دے دیتا تھا. اس کی بلا جانے پائیدار ترقی کیا ہوتی ہے. جو یہ نان موٹرائزڈ آپ کی موبلٹی ہے, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ستون ہے. جی جی, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پیسے کوئی نہیں لگنے. اور دوسرا, اس کے لیے اگر آپ اویئرنیس کمپینس چلاتے ہیں تو اس میں سی ڈی اے کے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پل پہ کھڑے ہو کے جو ہے کسی بھی انڈر پاس پہ کھڑے ہو کے 15 منٹ کی آپ کی نیوز چلتی ہے, اس سے بڑے کم پیسوں میں آپ اویئرنیس کمپین چلا سکتے ہیں. پھر جن سائیکلسٹ کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہیلمٹ پہن کے پھرتے ہیں, وہ کوئی نہ وہ شوقین لوگ ہیں, ان کی یہ مجھے پتا ہے کہ اپنی ایک ایسوسیشن ہے. اس ایسوسیشن کو آن بورڈ لیا جائے کہ یار آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں اور لوگوں کو اس سائڈ پہ آپ موٹیویٹ کریں. تو میرے بھائی یہ کرنے کے کام یہ ہیں. نہیں, کسی این جی او کو ہائر کریں جو لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کرے. سر جی چونکہ سارا کام سر سی ڈی اے تو نہیں کرے گا نا. ایک سر جی لوگوں کا ذہن بنانا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ سائیکلنگ کریں, ڈاکٹر کہتا ہے آپ واک کریں. بھائی ڈاکٹر بھی کہے لوگوں کو کہ جی آپ ایک سائیکل لیں, دفتر آپ سائیکل پہ آیا جایا کریں, آپ کی شوگر لیول ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اس لیول تک جا کے جب تک آپ نہیں کریں گے, موٹیویشن نہیں کریں گے, تو سائیکل پہ لوگ نہیں آئیں گے. دیکھیں آپ کی مانگڑ صاحب بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو سی ڈی اے کا سینیٹری ورکر ہے 20 ہے پورے شہر میں, کیا ان کے لیے کچھ جگہ ہے کہ وہ سائیکل یوز کریں؟ ان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے جب وہ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو چلو میں اگر اس کو اس طرح لے لوں گا, اگر وہ 20 لوگ ہی سائیکل چلاؤ اور ان کے لیے سیف جگہ ہو, ہاں جی, موٹیویشن ہو گئی نا. کچھ جو 10 لوگ ان کو جاتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یار سیف اینڈ ساؤنڈ جا رہے ہیں, سیف اینڈ سیکیور موومنٹ ہے ان کی, ہو سکتا 10 اور ایڈ ہو جائے. جب وہ 20 کو دیکھتے ہیں عبرتناک حالت میں تو وہ کیوں آئیں گے؟ دوسری بات میرے بھائی بڑی کلیئر ہے کہ ادارہ اگر اس نے سارے کام نہیں کرنے, ادارے نہیں کرنے ہیں. ادارہ جو ہے ان کا پبلک میڈیا ونگ نہیں ہے, ان کو کیوں نہیں اس کام پہ لگاتے؟ جو آپ کا پبلک ریلیشن ڈائریکٹوریٹ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ڈی جی لگائے ہوئے ہیں, جو وہ پریس ریلیز کا ڈی جی ہے, اس کو کہیں نا ایسے کاموں کی طرف توجہ دے. نہیں, وہ تو ماشاءاللہ ان کا پورا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے, تو وہ لیکن پریس ریلیز سے لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. میں نے پریس ریلیز کی بات نہیں کہ میں ڈی جی پریس ریلیز اس لیے کہا کہ اس کا کام ہے کہ پٹھی سیدھی پریس ریلیز دینا. یہ کام لے ان سے. آپ کا پبلک ریلیشن ڈائریکٹوریٹ ہے, اس طرف آنا چاہیے.
आप उन साइकिलिस्ट की या जो भी उनकी मूवमेंट मेरा उसको आप- ख्याल है सर जी, अगर सीडीए ने ये काम करना है ना, तो फिर चेयरमैन समेत सबको सुबह एक दफ़ा से साइकिल पे आना चाहिए। यार मेरी बात ये कि खुदारा जो साइकिलिंग के नाम पे पैसे लगे चेयरमैन साहब उन्हीं कामों को सीधा करवा दें तो ये उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी शहर के लिए। पायदार तरक्की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये एक कदम होगा कि जनाब दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल। चलें तो सही, आमर अहमद अली की तरह पैसे ना जाया करें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर। मतलब मेरा आइडिया ये है कि जो अफसरान है ना सर, मेंबरान भी उनमें डायरेक्टर ग्रेड 17 तक के लोग, वो सुबह अपने अपने साइकिल पे आएँ, फिर आके यहाँ पे गाड़ियों में बाकी शहर में फिर शाम को जाते हुए फिर साइकिल पे जाएं। बड़ा ट्रेंड सेट होगा। मैं कहता हूँ दिस इज आइडियल, इट शुड बी, लेकिन जहाँ तो डबल केबल लेने से लड़ाई होती है। वो तो डबल के देखे ना सर जी, मैं कल सोच रहा था वो जो 3 वीगो डाले जो हाँ जी। फॉरेस्ट्री के गायब हुए हैं, कहाँ कल्चर था, या अब भी वो कल्चर है कि जी वीगो डाले ने 2-3 नामालूम अफराद वीगो डाले में बंदे उठा के ले गए, यहाँ नामालूम लोग वीगो ले गए। वीगो ले गए। मेरे भाई एक तो ये बहुत अहम, दिस इज मैं कहूँगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पुल बनाएं, अंडरपास बनाएं, जो मर्जी करना करें, लेकिन खुदारा इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। इस पे पैसे भी कोई नहीं लगने। सिटीजन्स कमेटी, मैं फिर वो कहूँगा कि वो व्हाट्सएप और वीडियो से निकले। सिटीजन कमेटीज बनाएं, वो लोग आप अपने सेक्टर में लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। वो आपको सही चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये वो काम है जिन पे पैसे नहीं लगने लेकिन काम हो जाएगा। तो साइकिलिंग इट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एट ऑफिस लेवल, एट स्टेट लेवल, और चेयरमैन सीडीए बीइंग द लीडर, बीइंग द आप समझें कि इनिशिएटिव टेकर, ही शुड टेक दिस स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मैंने अर्ज़ किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे गंद मारा हुआ है पहले सीडीए ने, पढ़े लिखे लोगों ने, उस सतह को काबिल बनाए साइकिलिंग के, और जो आपके एवेन्यूज़ हैं उनके साथ जो लेफ़्ट शोल्डर्स हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट है, उसको फौरी तौर पे साइकिलिंग ट्रैक के तौर पे उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, स्पेसिफाई किया जाए और उसको मॉनिटर किया जाए। लंदन में आप उस ट्रैक पे आ जाएं, आपको फौरी तौर पे फ़ाइन होता है। पूरा शहर बंद हो जाए, रेड रूट नहीं बंद होता। तो इसको आप इस तरह का एक स्पेसिफिक रूट डिक्लेयर करें और साथ सिटीज़न कमेटी बनाएं, और साथ ये जो डीजी प्रेस रिलीज़ है इसको इधर लगाएं कि ये तेरे करने के काम है, ये पुटी सीधी प्रेस रिलीज तुम्हारा काम नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, साइकिलिंग डे है, तो जनाब संधू साहब ने जो मशवरे दिए हैं वो अपनी जगह अहम है, लेकिन मैं समझूंगा कि जब तक क़यादत जो है, ये सिर्फ चेयरमैन सीडीए नहीं बल्कि डीसी साहब को भी चाहिए कि वो भी साइकिल पे एक दफ़ा सुबह आया करें, फिर शहर का बाकी दौरा गाड़ी पे कर लिया करें, शाम को जाते हुए फिर साइकिल पे चला जाया करें। वो करेंगे तो साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी ऐसा करेंगे, बाकी सेक्रेटरियों को भी पाबंद करें कि साइकिल पे आया करें, और उनको बताया जाए कि ये इसी में आपकी सेहत है। वो करेंगे तो बाकी लोग ऑटोमेटिक इस तरफ आ जाएंगे, यार साइकिल में बड़ा कोई राज छुपा हुआ है सेहत का, तो लोग इस तरफ आ जाएंगे, जिम भी नहीं जाना पड़ेगा। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।